پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں جو پاکستان میں ایک بہت بڑے لائر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اپنی پرسنلٹی ہے، وہ کھری سچی بات کرتے ہیں، وہ اپوزیشن میں ہو یا وہ گورنمنٹ میں ہو، وہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے انٹیریئر اینڈ لیگل ریفارم۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حالیہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا الیکشن کے بارے میں، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، آئین میں تو یہ چیزیں صاف طور پہ وضاحت ہے ان کی کہ وہاں پہ انہوں نے یہ ایشو بنایا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا۔ میں نے سارا فیصلہ بغور دیکھا ہے، وہ سارا فیصلہ ہی غلط ہے، یعنی وہ فرام لا پوائنٹ آف ویو رائٹ کہ ان کو یہ بھی صحیح ادراک سپریم کورٹ کو نہیں ہو سکا کہ گورنر جو ہے وہ اسمبلی کب ڈیزالو کرتا ہے۔ تو وہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے تو پھر گورنر جو ہے پھر وہ ڈیٹ بھی اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ اسمبلی خود ڈیزالو کرتا ہے، اور جہاں پہ کہ گورنر خود ڈیزالو کرے تو وہاں پہ وہ ڈیٹ اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہ جو دو صورتیں ہیں صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کی، دونوں جگہ پہ گورنر نے اسمبلی خود ڈیزالو ہی نہیں کی۔ ٹھیک، دونوں میں وزیر اعلیٰ کے مشورے پہ ایک آئین کے تحت ڈیزالو ہوگی 48 گھنٹوں کے بعد پنجاب میں، اور اس کے بعد یہ جو کے پی کے خیبر پختونخوا میں وہ ڈیزالو ہوئی ان کے مشورے سے، بالکل ٹھیک۔ یعنی وزیر اعلیٰ نے جو بھی مشورہ دیا تو گورنر نے وہ مان لیا۔ تو یہ اسینشلی ڈسولوشن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ ہوئی تھی۔ یہ وہ اسپیسیز نہیں ہے جہاں کے گورنر آن ہز اون کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ صدر پاکستان ڈیٹ دے سکتے ہیں پنجاب کے کیس میں، حالانکہ جس پروویژن پہ ریلائی کیا گیا ہے سیکشن 57، اس کا جو سیاق و سباق ہے بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ اگر سیکشن 57 کو دیکھیں جو کہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ تو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس میں اتنی جلدی کیوں کی، کیونکہ وہاں پہ لفظ الیکشنز کا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ الیکشنز اکٹھے ہوتے ہیں، لہذا اس چیز کو رکھتے ہوئے یہ قانون جو آیا تھا 2017 کا الیکشن ایکٹ، اس میں اس قسم کے الیکشنز کا ذکر تھا جہاں پہ کہ صدر اس لیے ڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے تو ان کا نام استعمال ہوتا ہے، کیونکہ صدر کی پوزیشن جو سیریمونیل ہے، ٹیچولر ہے۔ تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا بالکل آئینی طور پر اور منطقی طور پہ اور قانونی طور پر بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس صورتحال میں اس وقت آپ حکومت میں ہیں، تو آپ کیا وزیر اعظم صاحب کو آپ کی میٹنگس ہوئی ہوں گی، آپ نے کیا مشورہ دیا ہے؟ آپ اس کے لیے اگر آپ کے کہنے کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل غلط ہے تو کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں، میرا جو شعبہ ہے نا وہ اس وقت یہ تو لا منسٹری کا کام ہے، ٹھیک ہے، میرا تو لیگل ریفارمز ہے۔ جی صحیح۔ یہ جب آئندہ جو نئے قوانین بنیں گے اور جو سپریم کورٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم جو آئندہ جو قانون سازی ہوگی اس میں ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ بیونڈ دیٹ یہ جو لا منسٹری کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں نہیں آتا، میں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ الیکشن عرفان قادر صاحب جیسا آدمی چیف الیکشن کمشنر ہوتا تو اس وقت آپ کیا کرتے؟ obviously میں تو آئین کے مطابق چلتا اور آئین کو دیکھ کے کہہ دیتا کہ جی یہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، چیف جسٹس کا کام نہیں ہے یا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہہ دیتا کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں، آپ ہمارے معاملوں میں مت آئیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ الیکشن کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، اس کا سپریم کورٹ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو جج حضرات صاحبان جو اس سے نکل گئے بینچ سے، وہ اگر انہوں نے اپنے رائے بھی دی کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ ان کا بھی وہی ویو ہے جو میرا ہے، اور وہ ویو ٹھیک ہے، وہ ویو ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جس طریقے سے یہ بینچ کانسٹیچیوٹ ہوا تھا اس پہ جو بینچز جو بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اس پہ تو ججز کے اپنے تحفظات ہیں اور سارے پاکستان کے بھی تحفظات ہیں ان پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لگے کہ وہ چیف رولز کو اس طرح سے
تشریح کر رہے ہیں یا رولز کو ان وے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین کے اگینسٹ وہ رولز کا اطلاق ہو رہا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں اگر امپاور کرنے کی ضرورت ہے بینچ بنانے میں تو سپریم کورٹ کو امپاور کرنا چاہیے، نہ کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. چیف انسٹیٹیوشن تو بنتی ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے باقی جج، تو پھر ادارہ بنتا ہے. اور اگر صرف چیف جسٹس جو ہے وہ سولو فلائٹ پہ چلے جائیں تو پھر تو وہ ایک انفرادیت آ جاتی ہے، انڈیویجولزم آ جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس چیز کا ختم کرنا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس کے اب چونکہ چند ماہ ہی رہ گئے ہیں تو اس میں یہ جو ایک امپریشن اس طرح کا بن رہا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن سے زیادہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو اس طرح کے نوشنز جو ہیں وہ ڈسپیل کرنے چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی یہ حالات ہیں، آپ ایک قانون کے ماہر ہیں اور آپ کھری بات کرتے ہیں جج کے سامنے بھی، اس میں جو سب کا ہی رول ہے، اس میں انڈیویجولس کا بھی رول ہے، خاص طور پہ ہماری عدلیہ کا کتنا رول ہے اس ملک کے ان حالات کرنے کا؟ ان کا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں جو کہ آئین کے مطابق نہیں ہوتے اور ملک میں ایک انکنسسٹنسی، ایک کیوس پھیلتا ہے جوڈیشل ڈیسیژنز میں، تو ملک جو ہے افراتفری کا شکار ہوتا ہے. اور لیگل آرڈر جو ہے پاکستان کا جو قانونی ایک ڈھانچہ ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے. تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے اور امپیکٹ ہے وہ معیشت پہ ہوتا ہے. بہت سے فیصلے ان کے ایسے آئے ہیں جس کے کہ اسی وقت آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج انڈیکس ہے وہ ایک دم گر جاتا ہے، وہاں پہ کاروبار جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. یہ تو کئی دفعہ دیکھنے میں آیا. اس صورتحال میں آپ اس وقت ریفارمز کر رہے ہیں، جوڈیشل ریفارمز کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ لیجسلیشن ہوں گی جو آپ بنائیں گے، وہ ہاؤس میں ہوں گے، وہ اپروو ہوں گے اس کے بعد. تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے جس کو آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ چینجز لا رہے ہیں؟ کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے پچھلے 15-20 سالوں میں جو آئین سے مطابقت نہیں رکھتے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے حکومتوں کو گھر بھیجا گیا، اور ایک آرٹیکل تھا 58(2)B کانسٹیٹیوشن میں، اس کے تحت منتخب حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اسی لیے اس آرٹیکل کو ختم کیا گیا تاکہ پارلیمانی نظام کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہ جب سے موجودہ عدلیہ جو کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی سے مارز وجود میں آئی ہے، تو اس عدلیہ نے ہم نے دیکھا کہ 58(2)B تو ختم ہو گیا تھا، لیکن 62-63 میں آ کے انہوں نے ایک نیا 58(2)B بنا دیا 62-63 کا. حالانکہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے پارلیمان کے ممبروں کی، اس میں تو اختیار جو ہے وہ اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کا، یا وہ اسپیکر جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں وہ معاملے کو الیکشن کمیشن میں بھیج سکتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کو تو اس طرح کا اختیار ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ ساری چیز جو کہ انڈائریکٹلی جس کو کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ سے بھی کئی دفعہ تعبیر کرتے ہیں، اس چیز کا تو کلا کما ہونا چاہیے اور پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اور اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ کمزور ترین ہو گئی ہے انفارچونیٹلی، اور جو پارلیمان کا کام ہے وہ بھی کچھ لگتا ہے جیسے عدالتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. حتیٰ کہ پیچھے تو قانون سازی بھی اس طرح کی ہوئی ہے جہاں پہ کہ پارلیمان کو فورس کیا گیا اور قوانین بنے. خاص طور پہ 19ویں ترمیم جو ہوئی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اس وقت فورس کیا پارلیمنٹیرینز کو، اور وہ 19ویں ترمیم پاس کرا کے جوڈیشل کمیشن کا پاکستان کا کمپلیکشن چینج کر دیا تھا. اور پھر اس طرح سے مقننہ کے علاوہ انتظامیہ میں جو سپریم کورٹ نے بہت سارے سو موٹو نوٹسز لیے، جس میں کہ سر فہرست وہ چیف جسٹس صاحب ہیں پچھلے والے جو اسکولوں میں چلے جاتے تھے، جو ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے، اور جو عدالتوں میں گھس جاتے تھے. اور وہ عدالتوں میں وہ انہوں نے وہ ایک جج صاحب کا جو کہ سن رہے تھے کیس، ان کا فون بھی پٹک دیا، پھینکا ایسے کر کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے نے جو کچھ بھی پیچھے کیا ہے، یہ سارے کیسز جو ہیں ان کو لیجسلیشن کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. پھر ججز کو امپاور کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کو امپاور کیا جا سکتا ہے کہ جو امپورٹنٹ پولیٹیکل میٹرز ہیں، جو جس کے پولیٹیکل ریپرکشن ہیں، جس میں بڑی پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالوڈ ہیں،
وہ سارا سپریم کورٹ اس میں بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے، نہ کہ ایک چیف جسٹس 2 ججوں کے ساتھ. جیسے حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ گری تو اس وقت وہ 3 ججز تھے، ان 3 حالانکہ سارے پاکستان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ فل کورٹ سنے. آپ خود جانتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جب کیس آیا تھا تو 10 ججز نے سنا تھا، اور یہاں پورے صوبے پنجاب کا جب کیس آیا تو وہ 3 ججز نے فیصلہ کر دیا، اور ہم سب کو اندازہ تھا کہ کیا فیصلہ ہونے والا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کی بڑی وکالت سے لے کے اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں لیگل ریفارمز، وہ ہمیں تفصیلاً ان سے بات کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب نے ابھی بتایا کہ جو حالیہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہی غلط ہے. سر یہ جو ہمارے اگر پاسٹ میں ہم جاتے ہیں تو آپ ایک سینئر وکیل بھی ہیں نا، تو آپ یہ جو چیف جسٹس صاحب کبھی ہمارے ریکارڈنگ کیس میں آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے ہاسپٹلس پہ آ جاتے ہیں، کیا کبھی وہ آ جاتے ہیں کہ جی پیسے دیں تو ڈیم بنائیں گے؟ یہ واقعی ان کا ڈومین ہے یا ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو سالو کریں، یا یہ پہلے یہ کام کرنا ہے ریکارڈنگ والا اور ہاسپٹل والا اور ڈیم والا؟ دیکھیں، اعلیٰ عدلیہ میں جس میں سپریم کورٹ آتا ہے، ہائی کورٹ آتا ہے، اور ماتحت عدلیہ میں جس میں کہ ہمارے مختلف اسپیشل کورٹس بھی آتے ہیں، جس میں ہمارے سیشن ججز کے کورٹ بھی آتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس، سیشن کورٹس، یہ سارے آتے ہیں. یہاں پہ اس وقت جو مقدمات، جو پینڈنگ مقدمات ہیں، ان کی تعداد اس وقت کوئی تقریباً 18-20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. بہت بڑی تعداد ہے. سپریم کورٹ میں، سرین سپریم کورٹ میں خالی اس وقت تقریباً 50,000 کیس وہ پینڈنگ ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ جب سو موٹو جورسڈکشن سب سے پہلے شروع کی گئی تھی تو اس کی جو خاطر خواہ پیش رفت جو ہوئی تھی وہ جسٹس افضل زلہ جب چیف جسٹس بنے تو ان کے چیف جسٹسی کے دوران ہوئی تھی، اور وہ 3 سال کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس تھے. پہلے 2 سال میں انہوں نے بیک لاگ تقریباً ختم کر دیا، پورا بیک لاگ انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو 1 سال ہے اس میں اب ہم اس طرح کے جو فنڈامنٹل رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ ہم اٹھائیں گے. اور انہوں نے پھر 184(3) کی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا تھا. اور وہ بھی جو ان کے فیصلے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے جو نارمل چینلز ہیں ان کو بند کر دیا، بلکہ فیصلے دیے، براڈ آؤٹ لائنز، پالیسی گائیڈ لائنز دیں، اور اس کے بعد کہا کہ ان پیرامیٹرز کے نیچے جو بھی فورمز ہیں وہ لوگوں کو سن کے فیصلے کریں. اب یہ جو جورسڈکشن ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہاں پہ تو لوگوں کو سنا ہی نہیں جاتا، لوگ پارٹی بھی نہیں ہوتے تو ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے. پھر ایک اور اصطلاح ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ایک لائن وہ لکھتے تھے، وہ جو پچھلے چیف جسٹس ہیں جو ان کا خیال ہے کہ ان کو بڑا قانون آتا تھا. میں سمجھتا ہوں ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ان کو کانسٹیٹیوشن پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا. وہ لکھ دیتے تھے کہ جی وہاں پہ چونکہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو وہ جو 20 سال سے یا 10 سال سے جن کے وکیل بھی تھے، جن کے فیصلے پینڈنگ تھے، کہ وہ لکھ دیتے تھے کہ جی وہ ابیٹ ہو گئے ہیں. اب کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہ سپریم کورٹ اگر سن رہا ہو اور ہائی کورٹ سن رہا ہو تو سپریم کورٹ کے کیسز ابیٹ ہو جاتے ہیں. تو قانون میں ہی نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ غلط ہوا. اور زلہ صاحب نے جس طریقے سے کیا تھا یہ 184(3) کا ایکسرسائز جورسڈکشن، وہ صحیح طریقہ تھا. اس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کو بعد میں ادراک ہی نہیں ہو سکا. اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہمارے ججز بن گئے جن کا کہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، جن کی کوئی رپورٹڈ کیسز ہی نہیں تھے، جو کہ بہت لمیٹڈ پریکٹس تھی ان کی کارپوریٹ کی. سو یہ آئین کو سمجھنے کے لیے شروع سے آپ کو ایک طویل عرصہ چاہیے، کم از کم کوئی 30-40 سال کا، کہ آپ مختلف آئینی معاملات سے شناسائی ہو آپ کی. اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی اتنی شناسائی نہیں تھی، ان سے غلطیاں ہوئیں، اس کا خمیازہ جو ہے قوم بھگت رہی ہے. اور قوم اس شکل میں بھگت رہی ہے کہ جب لوگ انصاف لینے جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ نہ صرف کہ ان کی اپنی زندگی میں نہیں ہوتا، ان کی اولادوں کی زندگی میں بھی نہیں ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ ریفارمز پہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سو موٹو والا آپشن ختم کر دیں؟ مثلاً اس میں اپیل پرووائڈ کی جا سکتی ہے، اپیل ہے ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دہشت گرد
جب اس کا معاملہ آتا ہے تو پہلے ٹرائل کورٹ وہ کیس سنتا ہے, اس کے بعد اس میں اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد نگرانی ہوتی ہے, اس میں سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں ریویو ہوتا ہے. لیکن ایک سفید پوش آدمی اگر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ 184(3) میں کر دے تو اس کو دہشت گرد والی جو پروسیجرل سیف گارڈز ہیں وہ بھی نہیں اس کو میسر. یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ کیا ادراک ہے ہمارے جج صاحبان کا؟ ہماری بارس جو ہے ان کو قدم اس آواز اٹھانی چاہیے اس پہ. وہ بھی سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں جب پارلیمان ساری اکٹھی بیٹھے گی, جو بھی الیکشن جب ختم ہوں گے, اگر وہ یہ چیز نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کا جو لیگل آرڈر ہے وہ صحیح طرح سے اپنی جگہ پہ نہیں آ سکے گا. اور یہاں پہ نہ صرف کہ جمہوریت نہیں پنپے گی بلکہ ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ملٹیپلائی کرتے رہیں گے. اچھا, اس بیان کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ ابھی حالیہ جو چیف جسٹس تھے سابقہ, انہوں نے ایک جرنلسٹ کو بتایا کہ میں نے فلاں لیڈر کو جو ہے وہ پورا صادق اور امین نہیں دیا تھا, اس میں کچھ پوائنٹس تھے. کیا مطلب وہ انہی کی جوڈکشن ہیں, وہی یہ جج ہیں کہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے جو قانون کہے گا وہ ہوگا؟ دیکھیں, ان چیف جسٹس صاحب کو اپنے ہی فیصلے کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں. وہ خود کہی جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے 3 جگہ پہ کہہ دیا صادق. انہوں نے یہ کہا ہے اس فیصلے میں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. ان کو خود بھی اپنے فیصلوں کا ادراک نہیں ہے. تو اور پلس میں نے جیسے کہا کہ وہ تو کسی کو نااہل کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ڈبل سٹینڈرڈز ہوئے کہ میاں نواز شریف کو نااہل کر دیا اور جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا, اور خان صاحب کا معاملہ جو کہ اس سے بہت زیادہ تھا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے, اور ان کی بہت ساری اور چیزیں کنڈون کر دی. اور پھر یعنی بہت سارے معاملات میں الیکشن کمیشن کے کرنے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے خود کر دیں, جو انتظامیہ کے کرنے کی چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے خود کر دیں. پی آئی اے کو بھی وہ چلانا چاہ رہے تھے, پی آئی اے میں تبدیلیاں کر دیں, پی آئی اے کے ڈے ٹو ڈے رپورٹس مانگنی شروع کر دیں, اور 184(3) کے بغیر پیرامیٹرز طے کیے ہوئے, بغیر لیگل کویسچنز فریم کیے ہوئے وہ یہ سارا جو دائرہ اختیار ہے اس کا استعمال کر رہے تھے, جو کہ سریعاً آئین کے خلاف تھا. ہمارے ملک میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ دیر از اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ یہ کیا واقعی ایک ون انڈیویجول جس کی اپائنٹمنٹ پہ ابھی اتنی بڑی کنٹروورسی ہوئی, کیا وہ ایک بندہ اسٹیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, یا سپریم کورٹ بھی اس میں رول پلے کرتا ہے, یا باقی ادارے بھی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا سر؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے اس کا ایک رول رہا ہے, اس کا مثبت رول بھی رہا ہے, اس کا منفی رول بھی رہا ہے. ساری دنیا میں ممالک میں ان کی اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, وہ پاکستان کی بھی ہے, اس لیے پاکستان اس سے مختلف نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ چیز منظر عام پہ نہیں آتی, اس کے شواہد ہمارے سامنے نہیں ہوتے. بیہائنڈ دا سینز جو فورسز ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, کس طرح سے کہاں سے کس کی ڈور ہل رہی ہے, جنرلی وہ سامنے نہیں آتا. عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں. سیاستدانوں کا جو بھی وہ اقدامات کرتے ہیں یا جو بھی ان کی الیکشن ہے, ان کو مختلف پورٹ فولیوز ملتے ہیں, وہ عوام کے سامنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے اس طرح سے قائم نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا رول ہے کتنا نہیں ہے. چیما گوئیاں اس کے بارے میں ہوئی ہیں, ابھی بھی بہت ہوئی ہیں. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی جو پی ٹی آئی ہے, اور وہ ڈیلیبریٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اداروں کے, اپنے انڈیویجولز کے کریکٹر ایسیسینیشن پہ آ گئے, جو خبریں پھر دشمن ملک میں بھی چلے. اس ایکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, قانون میں تو جو رول ہے سارا وہ پارلیمان کا ہے, وہ عدالتوں کا ہے, وہ انتظامیہ کا ہے. وہ وہاں پہ ایک وزیر اعظم ہے, وہاں پہ چیف منسٹرز ہیں جو کہ صوبے چلاتے ہیں, وہاں پہ عدالتیں ہیں جو کہ لوگوں کو انصاف دیتی ہیں. پھر ایک میڈیا کا رول ہوتا ہے. میڈیا کو کہ آئین میں اس کا اس طرح سے تو ذکر نہیں ہے, فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کی حد تک ذکر ہے, لیکن میڈیا کو بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دس از دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. تو اس طرح سے بات ہوتی ہے. جہاں تک رہا افواج پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں,
تو وہ تو دنیا کے اکثر ممالک میں ان کا رول جو ہے وہ تو بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے آئین میں. اور ان کی اگر آپ اوتھ دیکھیں اور ججز کے بھی دیکھیں تو اس میں صاف اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے. تو یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بیچ میں کوئی انٹرفیئرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ اس طرح کی چیز جب وہ عیاں ہوتی ہے وہ باہر نکلتی ہے تو جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ادارے کو مورد الزام ٹھہرا دیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آگے آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ کیا جو ہماری افواج پاکستان آج ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ وہ جو انٹرفیرنس کرتے ہیں وہ جو ہم نے پولیٹیکل ونگ بنائی قانون کے حساب سے میں آپ سے پوچھوں گا. بھٹو صاحب نے بھی بنائی, اس کے بعد بھی وہ چیزیں گیلانی صاحب کے دور میں بھی وہ چیز ہوئی. تو آپ اس وقت اٹارنی جنرل بھی تھے پیپلز پارٹی کے دور میں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عرفان قادر صاحب سے دلچسپ باتیں جاری ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے افواج پاکستان کھلی بات ہے, سیدھی بات کرتے ہیں, ان کا کام ہے بارڈر سیکیورٹی کرنے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں MI6 کی انوالومنٹ ہے اپنے ملک میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پینٹاگون کے فیصلوں میں انوالومنٹ امریکہ میں ہوتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ویکنیس ہے کہ وہ بلا کے بولتا ہے کہ نہیں بس اسی کو آئی کا DG رکھنا ورنہ میری حکومت چلی جائے گی, بس کسی طرح سے بس اس بندے کو DG ISI لگا دو. تو وہ پرائم منسٹر بیٹھ کے, ہم نے حالیہ دیکھا ہے عمران خان صاحب کے لیے, وہ ایک ہی بات کہتا رہا کہ نہیں بس فیض حمید کو آپ جو ہے وہ کسی طرح سے DG ISI لگائیں. تو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کی ویکنیس نہیں ہے؟ دیکھیں یہ باتیں آج کل باہر نکل رہی ہیں جی, اور سب سے زیادہ یہ عیاں ہوئی ہیں یہ جو خان صاحب کی حکومت میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بون آف کنٹینشن تھی کہ ISI کا چیف جو ہے وہ کون ہوگا, اور وہ چاہتے تھے کہ جب وہ تبدیلی ہو رہی تھی اس میں تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو جو فیض صاحب ہیں انہی کو رکھا جائے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے بالکل ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ آئین میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ تو اس حد تک کی انٹیلیجنس کرنی ہے نا کہ ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. لیکن ان کا کام ہرگز یہ تو نہیں ہے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ شروع کر دیں یا سیاست میں مداخلت شروع کر دیں. لیکن آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ خود بھی تو جب وہ مداخلت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ اس ساری چیز میں ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, بلکہ من حیث القوم اس میں ہم سب کا قصور ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں, اور ہم سب کو اب ایک پیکٹ کرنا چاہیے کہ بھئی آئندہ سے جو دائرہ اختیار جس کو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہے گا, اس سے باہر نہیں نکلے گا. اور کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا کہ مثلاً کوئی سیاستدان جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے طے کرائے اور عدالتوں کے ذریعے چند ججز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے حق میں فیصلے لینے شروع کر دے. عدالتوں کا رول نہیں ہے. سیاسی معاملے جو ہیں وہ عوام پہ چھوڑنے چاہیے, عوام کس کو الیکٹ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے, اور پھر اگر عوام نے کسی کو الیکٹ کر دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے. ہاں اگر آئینی طریقے سے اس کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے تو وہ تو ایک آئینی پارلیمانی طریقہ ہے, اس طرح سے ہو. لیکن سم ہاؤ ہم ہمیشہ پٹری سے اتر جاتے ہیں, ہماری جمہوریت پٹری سے اترتی ہے, اور پاکستان کے 75 سالہ 77 سالہ تاریخ میں کئی دفعہ ہم پٹری سے اترے ہیں, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا خان صاحب نے پہلے کہا کہ یہ لیں خط لیں, یہ خط آیا تھا جو سائفر آیا تھا, اس سائفر نے مجھے ہٹایا. پھر کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا نہیں امریکہ ٹھیک تھا. پھر کچھ اب حالیہ انہوں نے ایک نیا موقف دیا کہ ایک بندے نے مجھے گرا دیا جس کا نام باجوہ ہے, وہ سیدھا کہہ رہا ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. واقعی آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ تو پورا ہم نے جو دیکھا سسٹم, وہ تو نو کانفیڈنس ووٹ پیش ہوا, وہ ان کو میجارٹی نہیں ملی, پاکستان کے آئین کے مطابق باہر گئے. واٹ از یور میرا اس پہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر ایک بیانیہ دیا ہے اور وہ باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو باجوہ صاحب نے تو یہ بات مانی نہیں ہے, یہ تو ایک بون آف کنٹینشن ہے.
تو یہ تو آپ موقف یا خان صاحب سے لیں یا باجوہ صاحب سے لیں، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے. رائٹ سر، آپ ایز اے ٹیکنوکریٹ ہیں اور آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، لیکن آپ پارٹ اس حکومت پی ڈی ایم کا ہیں. حکومت پی ڈی ایم کی جب وجود میں آئی تو اس وقت ان کا ایک موقف تھا، وہ بلاول بھٹو صاحب ہو یا وہ میاں صاحب ہو یا وہ مولانا صاحب ہو یا سب مل کے، کہ جی مہنگائی ہو گئی. لیکن ان کے آنے سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو آپ کیبنٹ کے میٹنگس میں بھی بیٹھتے ہوں گے، کیا یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ مہنگائی بہت بڑا آپ کو ڈیمیج کرے گی اگلے الیکشن میں؟ مہنگائی تو کسی بھی حکومت کو ڈیمیج کرے گی، تو لہٰذا اسی لیے تو کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو جتنی جلدی اس پہ قابو پایا جائے. گو کہ پاکستان میں تو موقف تو حکومتوں کا یہی ہوتا ہے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں ہمارا ڈائریکٹلی قصور نہیں ہے. تو آبویسلی وہ فیکٹرز ہم سب جانتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے. تو اور اس پہ ہماری جو معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ ہر وقت سوچ بچار کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں کیونکہ یہ شعبہ میرا ہے. بالکل، یہ ٹھیک بات ہے. یہ تو بتائیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ یہ جتنا بھی لیگل مسائل ہو رہے ہیں، اس میں الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن 30 نومبر کو ہو جائے؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن جو ہے وہ اس وقت ہوں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. اچھا، تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو چیز ہے وہ اسینشلی آن دا گراؤنڈ جب الیکشنز ہوں گے تو وہ تو انہوں نے اپنے فیصلے کے غالباً پیرا 14 ہیں ان کے فیصلے کا، جس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر الیکشنز اس مدت میں نہ بھی ہوں تو پھر اس کے قریب ترین وقت میں کرائے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ خود بھی متزلزل ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں ٹائم پہ نہیں ہوں گے. تو جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت کہ سیاسی جو چپکلش ہے یا سیاسی اکھاڑا، پھر عدالتیں بندی چلی جا رہی ہیں اور ملک میں ایک فضا قائم کی جا رہی ہے انتشار کی. تو جب تک تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، ہم آہنگی نہیں ہوگی، تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ ایگری نہیں کریں گے الیکشنز پہ، تو صرف سپریم کورٹ کے کہہ دینے سے یہ سوچیں کہ جی الیکشنز جو وقت پہ ہو جائیں گے. سپریم کورٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو آئین نے کہا ہوا ہے کہ اتنے دن کے اندر ہوں گے. نہیں دیکھیں تو سپریم کورٹ کے کہہ دینے سے وہ زیادہ تو وہ سینکٹیفائی نہیں ہو جاتا نا، اس کی سینکٹیٹی یا اس کی جو ایک ساکھ ہے وہ زیادہ تو نہیں بڑھ جاتی. تو آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن آئین میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک چیز اس مدت میں نہ ہو جو مدت کا تعین آئین کرتا ہے تو وہ پھر بھی ہوگی. اچھا، آپ کلوز ہیں میاں صاحب کے ساتھ بھی، آپ مریم نواز صاحبہ کے وکیل بھی رہے، وہ آپ سے مشورہ تو کرتے ہوں گے نا. آپ کے پاس اس وقت ایسا کون سا پتہ ہے جو آپ کھیلیں گے اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرے گا؟ میرے پاس ایک ہی پتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے آئین میں اور قانون میں لکھی ہوئی ہے، اسٹیچوٹس بنے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور اس سے کسی کو انحراف نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس تو یہی پتہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی پتہ نہیں. حالیہ جو یہ دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح سے لوگ موب بن کے نکل رہے ہیں، خان صاحب کو خاص طور پہ نام لیتا ہوں کہ ان کو بچانے کے لیے پولیس کے ساتھ بھی فائٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آرڈرز ہو رہے ہیں عدالتوں کے اور پھر عدالتیں ہی لیٹیچیوڈ دیے چلی جا رہی ہیں، اور وہ ایک طرف جو اس سے پہلے جن لوگوں کے خلاف کچھ کیسز بنے ان کو تو سب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، لیکن خان صاحب کے بارے میں ایک امپریشن ضرور ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ جیسے عدالتیں جو ہیں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو اس طرح کے جو نوشنز ہیں جس سے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی نرم گوشہ کسی فرد واحد کے لیے ان کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں پہ لازم ہے کہ اس طرح کا جو تاثر ہے اس کو زائل کریں. حالیہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا رول ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن ہی پہلے جو پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں راشدہ صاحبہ، ان کا یاسمین راشد صاحبہ، ان کا ایک کمیونیکیشن بھی آئی، وہ بھی ویڈیو لیک بھی آئی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ فوری اس پہ انٹروین کریں اور لوگ آ رہے ہیں اور آپ ان کے لیے. تو یہ صدر کا اس وقت جو آپ کے لیے پرابلم ہے، اس صدر کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں چینج کرنے کی؟ نہیں، صدر تو چینج ہوتے ہیں نا، اگر 2/3 ہو تو صدر کی تو امپیچمنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو صدر کو تو ہٹانے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو امپیچمنٹ آپ کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں، یہ 2/3 بھی تو آدھی تو اسمبلی، بہت ساری تو اسمبلی آپ کی استعفے دے کے چلی گئی ہوئی ہے. تو یہ تو اب جب
نئی گورنمنٹ آئے گی اور ان کی کچھ مدت رہ گئی تو وہ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئے گی میرا خیال ہے ان کے 5 سال بھی پورے ہونے کو آ جائیں گے. تو امپیچمنٹ آپ کیا کریں گے؟ اب تو میرا خیال ہے ان کے چند ماہ رہ گئے ہوں گے. رائٹ. آپ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں سر؟ عمران خان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے. میرا خیال ہے اس میں آبویسلی بہت چانس ہے ان دونوں کا. عمران خان بلاول صاحب کا بھی چانس ہے، مریم بی بی کا بھی چانس ہے. یہ فریش لیڈرشپ ہے، یہ ایک نیا خون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ہاں اس وقت بلاول صاحب جو فارن آفس میں کام کر رہے ہیں فارن منسٹر کے حساب سے، جو ہمارے تعلقات کچھ بگڑے تھے، ہم کبھی رشیا چلے جاتے تھے، کبھی ہم چائنا چلے جاتے تھے، کبھی امریکہ چلے جاتے تھے، کبھی ہم نیا OIC بنانے کے لیے ملائیشیا چلے جاتے تھے، وہ کچھ آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، کچھ بہتری آئی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنلی بڑا انفارچونیٹ ہے، ہم بہت کٹ آف ہیں دنیا سے. ہم اس طرح سے دنیا سے روابط قائم نہیں کر سکے جس طرح سے کہ بہت سارے ملکوں نے پرو ایکٹیولی کیے ہیں. تو وہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک روشن خیالی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور وہاں پہ دنیا کو یہ امپریشن دینا کہ ہم دنیا سے آئسولیٹڈ ہیں یا ہم مذہبی جنونی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. اور فورن پالیسی میں جو سب سے اسینشیل چیز ہوتی ہے وہ قومیں اپنے انٹرسٹ دیکھتی ہیں، قومیں جذباتی نہیں ہو جاتی. اور اب تک جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے پاکستانی قوم جو ہے اس میں کچھ ایلیمنٹ جو ہے بہت حد سے زیادہ جذباتی ہے اور وہ سوچ بچار کم کرتا ہے اور جذبات سے زیادہ وہ جذبات میں بہہ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے سینٹیمنٹس ہیں، جو ایکسٹریم سینٹیمنٹس کچھ لوگوں میں ہیں، وہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، ان کا کلا کما نہیں کریں گے، ہمارے بیرونی دنیا سے ایک جو خلیج قائم ہوا ہے وہ قائم رہے گا، جو کہ انفارچونیٹ ہے. آپ، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ایک دانشور بھی ہیں، آپ کی لوگ بات سنتے بھی ہیں، آپ انٹرویو بھی بڑے کم دیتے ہیں. اس عوام کے لیے کوئی میسج دیں. اصل ہمارے ملک کا مسئلہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. جب تک یہ انسان ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک یہ سارے مسائل. عام آدمی کے لیے آپ کا کیا میسج؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بہت اچھے ہیں، عام لوگ بہت اچھے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. لیکن جو توقعات ان کی حکومتوں سے ہیں یا ان لوگوں سے ہیں جو برسر اقتدار ہیں، اس میں میرے جیسے بھی شامل ہیں. ہم لوگ ان توقعات پہ پورے نہیں اترتے اور ہمیں اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اور اپنا ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. اور اتنے اچھے ہمارے لوگ ہیں لیکن ہم نے خود ہی ان کو اپنے آپ سے دور کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ نے مجھے انٹرویو دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا اسی پوائنٹ پہ کہ ہمیں سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے کہ ہماری اس ملک کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے اور ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.